الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وكما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اما بعد، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، جس میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں، خلاق کائنات رب العالمین پروردگار عالم اس ماہ مقدس میں اپنی خاص عنایات، کرم، نعمت، افضال اور رحمتوں کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس ماہ مبارک کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جوامع الکلم ہیں، مختصر سے الفاظ میں اہم پیغام امت محمدیہ کو آپ عطا فرما رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس کسی نے اس ماہ مقدس رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایک ماہ کے روزے ہمارے پچھلی تمام خطاؤں گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرماتا ہے۔ ہم تصور کریں کہ مثلاً اگر ہم عمر کے 60 یا 65 کے حصے میں پہنچے ہیں اور یہ ماہ مقدس ہمیں مل جائے اور ہم اس میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو گویا ہماری پچھلی عمر کے 60-65 سال کے جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس رمضان کے بعد ایک زندگی کا نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس اگر اس حال میں پہنچ جائیں تو سمجھ لیں کہ نام اعمال میں ہم سے گناہ اور خطا کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ رحمتیں و برکتیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں رحمان و رحیم رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے امت محمدیہ کو ہر سال ملتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتے رہے گی۔ لیکن ہم نے اس فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پیغام کو فراموش کر دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ماہ رمضان کے روزے رکھ لیں یا ماہ رمضان میں قیام اللیل
یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس قیام اللیل کا ذکر فرما رہے ہیں وہ عین وقت سحر سے پہلے، یعنی ہمارے اپنے الفاظ میں تہجد کے وقت اٹھ کر خود ہم تنہا نماز کا اہتمام کریں اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، یہ اس کو کہا جائے گا ماہ رمضان المبارک کی قیام اللیل۔ حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم پیغام کو ہم مس کر دیتے ہیں یا صرف نظر کرتے ہیں، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی توجہات مرکوز کراؤں۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، شرط ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر ہم نے روزے کا اہتمام کیا ہے اور ایمان کی وہ پختگی ہم میں نہیں ہے، احتساب کا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، تو پھر وہ افراد اس حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن آ کر ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم رسالت مآب کے فرمان کے مطابق من صام رمضان ایمانا واحتسابا اور ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا کے تحت روزے رکھتے تو پھر ہمارے معاشرے میں ضرور بضرور تبدیلی نظر آتی۔ ہماری ان عبادتوں کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوئے یا نہ ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کوئی اثرات ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ ہمارے پاس وہی برائیاں ہیں، معاشرے کا حال آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ عین حالت روزے میں ہم منافع خوری کرتے ہیں، عین حالت روزے میں ہم دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، عین روزے کی حالت میں ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور بجائے یہ کہ ہمارا ٹیمپر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی و بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ تو جبکہ قرآن اور حدیث رسول مقبول یہ دعوت دے رہی ہے کہ روزہ تمہارے کردار کو بدل دے، تمہارے اخلاق کو بدل دے، تمہاری فکر کو بدل دے، تمہارے شعور کو بدل دے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہ ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نہ ہمارے افعال میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہمارے کردار پر کوئی اثر ہو رہا ہے، نہ ہماری فکر میں کوئی تبدیلی ہے، اور نہ ہی ہمارے شعور میں کوئی تبدیلی ہے۔ بس ہم ہے کہ روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں، تو گویا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حقیقت میں ہم ایمان سے عاری ہیں، ایمان اور احتساب کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک کہ ہم اپنی فکر، اپنے شعور، اپنے ذہن کو نہیں بدلیں گے، دیکھیے روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ تمام چیزیں یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے فزکس سے ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں فزیکلی ادا کرتے ہیں، لیکن ایمان اور احتساب کا تعلق راست ہمارے مینٹل سے ہے، ہمارے ذہن سے ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں بدلیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب کیسے بدلیں؟ اس کے لیے قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آتا ہے۔ روزہ ہمارے ایمان کی تجدید کرواتا ہے،
روزہ ہمیں احتساب کا درس دلواتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ مثال کے طور پر یہ روشنی، یہ بلب یہاں پر جل رہا ہے، اگر میں چاہوں کہ اس بلب کو، اس روشنی کو یہاں سے نکال کر اس دیوار پر لگا دوں گا اور سوئچ آن کروں گا تو آپ بتائیے کیا اس میں روشنی آئے گی؟ کیا اس میں کرنٹ پاس ہوگا؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ چونکہ آپ کہیں گے کہ آپ نے بلب یا ٹیوب تو لگا دیا ہے لیکن وائرنگ نہیں ہے۔ جب تک وائرنگ نہیں کریں گے اس میں روشنی نہیں آئے گی، اس میں کرنٹ پاس نہیں ہوگا۔ یہی حال ہمارے ذہنوں کا ہے۔ ہمیں اس ماہ رمضان میں سب سے پہلے جو ہمارا ذہن میں جو وائرنگ ہے، سائنسی نقطہ نظر سے بھی آپ سمجھیں، 86 ارب سیلز ہمارے ذہن میں نیورس کے طور پر کام کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہمارا ذہن لاشعوری کے طور پر وہ چیزیں کرتے جاتا ہے۔ یہ عادت ہے، عادت ہمارے ذہن کو قبول کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام رسم، عادت و بدعت کو مٹانے آئے تھے۔ ہم نے عادت کس کو سمجھا ہے؟ عادت یہ ہے کہ جو عادت ہے ہماری، جو غلط عادت ہے، اس غلط عادت کو قرآن کی ہدایت میں صحیح طور پر عادت بنانے کا نام ہے۔ اب یہاں وائرنگ نہیں ہے تو روشنی نہیں آئے گی۔ اب ہمارا ایمان اور احتساب نہیں ہوگا تو ہم میں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ پوری زندگی، جب اصل کیا ہے، ہمارے ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہونا ہے آخرت۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، لا ریب کتاب، آخری آسمانی صحیفہ اتنا عظیم ہونے کے باوجود دنیا کے معاملات پر کلام نہیں کرتا بلکہ آخرت کی بات کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ آخرت سے غافل ہیں۔ اگر ہمارا تصور آخرت پر ہوگا، ہمارے ذہن میں یہ فکر ہوگی کہ ہمیں گزرنا ہے اس دنیا سے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں ہمارا احتساب ہوگا، کرامن کاتبین ہمارے ہر فعل کو، ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے، وہ یاد رکھتے ہیں، اور وہ تمام ہمارا اعمال نامہ اللہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رتی رتی کا حساب لے گا۔ یہ تصور آخرت ہے۔ اب یہ تصور آخرت وہ عظیم الشان انعام ہے۔ اگر یہ ماہ رمضان ہم روزہ ایمان اور احتساب سے گزاریں گے تو اس کا انعام اللہ حشر میں عطا فرمائے گا۔ کیسی زندگی ہوگی، کیا انعام ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں پر اب پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، نہ بیماری کا خوف ہوگا، نہ ہی بڑھاپے کا خوف ہوگا، سدا جوان رہیں گے۔ کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں رہے گا، موت کا خوف نہیں رہے گا۔ ابد الآباد خالدین فیہا کی نوید اللہ سنا رہا ہے۔ یہ سب ہوگا، کب ہوگا؟ جب یہاں ہم حالت روزے میں ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ اب ایمان کی ہدایت کے لیے قرآن آتا ہے، اور اس ماہ رمضان میں روزہ ہمیں احتساب کی کیفیت کی اعلیٰ منزل پر پہنچاتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کل اللہ ہمارا یقیناً محاسبہ کرنے والا ہے، اور جب وہ محاسبہ کرے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اگر ہم خود اپنا محاسبہ یہاں کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو وہاں راحت ہوگی۔ اب زندگی کیا ہے؟ زندگی کا تعلق روزے سے کیا ہے، دنیا سے کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ نے کبھی تدبر کیا ہے کہ پوری زندگی کیا ہے؟ پوری زندگی دو چیزوں پر منحصر ہے، صرف دو چیزیں، ماں باقی سب اضافی۔ ایک میاں بیوی کا تعلق،
دوسرا کھانا اور پینا. انسان بغیر لباس کے، یہ جو ہم لباس پہنے ہیں یہ بھی اضافی ہے، ورنہ ہمارے باپ آدم اور ماں حوا نے پتے پہن کر زندگی گزاری ہے. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف سوراخ کوہوں میں رہے ہیں، پہاڑوں کے سرنگوں میں رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اضافی ہیں، لیکن دنیا دو چیزوں کی ہے صرف، ایک میاں بیوی کا تعلق، دوسرا کھانا پینا. اب دیکھیے آپ، یہ روزہ آ کر یہ دونوں پر پابندی لگا دیتا ہے. میاں بیوی کے تعلق سے اجتناب کرنا ہے، کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ کل دنیا یہ دو چیزوں پر منحصر ہے، اور حالت روزے میں ہم یہ دونوں چیزوں پر پابندی لگا دیتے ہیں. میاں بیوی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نسل ہماری جاری رہے، اولاد کا سلسلہ جاری رہے. کھانا پینا کیوں ضروری ہے؟ اگر کھائیں گے اور پیئیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو جائے گی. تو انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھاتا پیتا ہے، اور اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے ازواجی رشتے میں منسلک ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے حالت عین روزے میں، روزہ نام ہی اسی کا ہے. شریعت میں روزے کی کیا تعریف ہے؟ شرعی طور پر اگر روزے کا آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو کیا ہے؟ جنسی خواہش جو کہ جائز ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. لیکن یہ پوری دنیا ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اب اس حالت روزے میں اس دنیا سے باہر آ جاؤ، اور باہر آ کر اپنا احتساب کرو، اپنا حساب لو، اپنے ایمان کو دیکھو، ٹٹولو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو گویا ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں ایمان لانا پڑے گا، ہمیں ایمان کی جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ تو بائی چانس ہے کہ مسلم مہدوی گھرانے میں پیدا ہو گئے، ورنہ حقیقت میں پوچھیں تو ہم ایمان سے بہت دور ہیں. احتساب. اب یہ زندگی دیکھیے آپ، دو چیزیں جیسا کہ پوری زندگی کا اہم مقصد ہے، یا زندگی دو چیزوں پر منحصر ہے، میاں بیوی کا تعلق اور دوسرا کھانا پینا. اب آپ دیکھیں یہ جب دنیا میں ہم آ جاتے ہیں تو یہ ہماری زندگی پھر دو چیزوں پر آ جاتی ہے، ایک احوال پر اور دوسرا معاملات پر. احوال یعنی ہمارا حال، کس حال میں ہم ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارا حال شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارا حال ماں کے شکم سے شروع ہوتا ہے. وہاں اللہ کی نعمتیں، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. حال کی پہلی کیفیت ہے نعمت. اللہ ہمارے اعضاء بھی بناتا ہے، ہماری حیات بھی بڑھاتا ہے، ہماری نشو و نما بھی کرتا ہے، ہمیں غذا بھی پہنچاتا ہے. سب کچھ ہمارا جو حلیہ ہے اللہ ماں کے پیٹ میں ہی تیار کر دیتا ہے. اور جب اس دنیا میں باہر آتے ہیں تو مزید نعمتیں ہی نعمتیں اللہ ہم پر ظاہر فرماتا ہے. سورج نکلتا ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا چھاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور پھر تمام دنیا کائنات ہماری خدمت میں جٹ جاتی ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ تصور، یہ نعمتیں ہمیں کہاں پر یاد آنی چاہیے؟ جب ہم بارہا حالت نماز میں یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیری سراپا نعمتوں و رحمتوں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، اس لیے ہم تیرا شکر بجا لا رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، تیری تعریف کر رہے ہیں. اب آپ حال میں دیکھیں کہ حال یہ ہے، دنیا میں آئے تو ماں باپ جیسے شفیق ہم پر سایہ فگن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کو حالات کی زد میں آ کر کوئی تکلیف نہ ہو، وہ سایہ بن جاتے ہیں. افراد خاندان، معاشرہ، سوسائٹی، ہر ایک ہمارے لیے ہے. اور میں یہ جو نعمتیں ذکر کر رہا ہوں یہ عمومی ہیں، یہ اللہ ہر انسان کو عطا کرتا ہے. اس کے بعد ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
ہم نے تمہاری ہدایت کا بھی سامان پہنچا دیا، قرآن آ گیا، ہدایت کا سامان آیا، اب تمہارا اختیار ہے، تم چاہو تو اللہ کے شاکر بندے بنو یا اللہ کے کافر بندے بنو، یہ اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا۔ اور یہ روزہ، یہ نعمت ہمارے لیے کیسے برابر ہے دیکھیے، یہ رمضان آتا ہے، روزہ، یہ اللہ کی خاص نعمتیں، کیا نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہوں، تمہارا دشمن شیطان اسے میں قید کر دیتا ہوں، اور بے شمار انعامات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ رمضان کی نعمتیں، یہ رحمتیں، یعنی ماحول اللہ رب العزت کریٹ کر رہا ہے، ایک اسپریچول ماحول بنا رہا ہے، ایک روحانی ماحول بنا رہا ہے کہ جو تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، جس سے تم خائف ہو، خوف زدہ ہو، ہم اس کو قید کر دیتے ہیں، اب تم اس سے آزاد ہو گئے۔ دوزخ کا خوف ہے، چلو ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، تمہیں جنت کی طلب ہے، وہاں کے نسیم و سحر کی تمہیں خوشبو آنی ہے تو ہم وہاں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک فرشتہ ہر رات مقرر کر دیتے ہیں جو دنیا آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک ماحول کریٹ کیا ہے تاکہ یہ وائرنگ ہماری صحیح ہو جائے۔ ہماری وائرنگ رانگ ہے، ہمارے ذہن کی وائرنگ بالکل رانگ ہے، بلب ایک طرف ہے، وائرنگ ایک طرف ہے۔ جب تک کہ ہم رمضان میں انوائر نہیں کریں گے اور ری وائرنگ نہیں کریں گے، تب تک رسول اللہ کے اس ارشاد کے مطابق ہمارا روزہ نہیں ہوگا، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب آپ اس کے بعد نعمتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی حالت ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ کا منصوبہ یاد رہتا ہے، نہ اللہ کی بندگی یاد رہتی ہے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا کے بکھیڑوں میں خاندان، رشتہ دار، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، سوشل میڈیا کی بھرمار، ویڈیو کلپنگ، واٹس ایپ چیٹنگ، کیا کچھ سامان ہمارے لیے غفلت کا نہیں ہے۔ اس غفلت میں آ کر ہم کس کو بھولتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو کیسے یاد کریں؟ ہم دیکھیے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم پانی نہیں پیتے، جبکہ پانی حلال ہے۔ اللہ نے کہا پانی بند ہے تو ہم پانی نہیں پیتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس غفلت سے باہر آؤ، جب تمہیں پیاس لگے تو تم یہ نہ کہو کہ میرا حلق سوکھ رہا ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، بلکہ یہ یاد کرو کہ یہ پانی اللہ تمہیں کیسے دے رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، پیاس لگے گی فریج کھولیں گے، ایک گلاس پانی پی لیں گے، کولر سے پانی لیں گے پی لیں گے اور بس پی لیے، ہو گیا۔ کبھی سوچا یہ پانی ہمارے پاس گلاس میں کیسے آیا، یہ اللہ نے ہم تک کیسے پہنچایا؟ کبھی اس پر تدبر کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی یاد، جہاں ذکر ضروری ہے وہاں پر فکر بھی ضروری ہے۔ ہم فکر کریں، تدبر کریں، آیا پانی پی لیے بات ختم ہو گئی، نہیں، یہ ایک گلاس پانی کے لیے پروردگار عالم رب العالمین رحمان الرحیم نے پوری کائنات کو ہمارے لیے کام پر لگا کر رکھا ہے۔ سمندر کا پانی کھارا، اللہ سورج کی تمازت کو، شعاؤں کو حکم دیتا ہے وہ سمندر پر برسے۔ جب شعائیں سمندر پر سورج کی برستی ہے تو وہاں سے وہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور پانی بھاپ بن کے فضا میں آ جاتا ہے۔ فضا میں رب العالمین اس کو اسٹور کرتا ہے۔ فضا کو یہ نہیں کہتا کہ تم سمندر سے پانی اٹھا لیے اور وہیں پر برس جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ فضا کو حکم دیتا ہے ہزاروں میل کا سفر کرو۔ کہاں جاؤ؟ پہاڑوں پر برسو، وادیوں میں برسو، نالوں میں برسو، تاکہ پہاڑوں میں برسے گا تو وہ پانی کیا ہوگا؟ پہلے فضا میں اللہ نے اسٹور رکھا۔ دیکھیے پروسیس کو دیکھیے، سمندر سے اٹھایا، وہاں پر فضا میں پہنچایا، فضا کو حکم دیا، وہ ہواؤں کے ذریعے پہاڑوں پر اور زمین پر آئی، پہاڑوں پر بادل برسے اور پہاڑوں میں پانی وہ اسٹور ہو گیا۔
اب سال بھر دریاؤں اور ندیوں کے ذریعے وہ پانی انسانوں کو پہنچتا ہے. اللہ نے چٹیل میدانوں میں پانی برسایا تاکہ زمین کے اندر نمی رہے, زمین میں پانی پہنچے. یہ تمام پروسیس کے بعد وہ ایک گلاس پانی ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے. تو جب ہم پئیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں کہ میرا خالق, میرا مالک, میرا پروردگار نے میرے لیے کیسا انتظام کیا ہے. ہم بھول جاتے ہیں. ہم پانی پی کر الحمدللہ نہیں کہتے. پانی پی کر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں. پروردگار عالم نے اس حقیر گندے بندے کے لیے ساری کائنات کو متحرک کر دیا ہے. یہ ہم غفلت سے باہر آئے. پھر اس کے بعد ایک حال یہ ہوتا ہے کہ جبلت اور خواہشوں کے تحت ہم دب جاتے ہیں. ہم ایسے دب جاتے ہیں کہ ہم گر جاتے ہیں, ہم اٹھنا نہیں چاہتے. اب آپ بتائیے, اگر آپ زمین پر بیٹھے ہیں یا ٹھہرے ہیں, گر گئے تو کیا آپ لیٹے رہیں گے, وہیں اسی حالت میں پڑے رہیں گے؟ آپ فوری اٹھ جائیں گے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ انسان ہے, بشر ہے, غلطی ہوتی ہے, گرتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے, لیکن دروازے توبہ بھی تو کھلا ہے. توبہ کر لے میرے بندے, میں معاف کر دوں گا. آپ رمضان کے روزے کی ایک حکمت کو سوچیں. ہم بارہا یہ فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں نہیں پہنچتے. ایک فقہی مسئلہ, ایک شرعی مسئلہ ہے. حالت روزے میں غلطی سے, بھول کر ہم کچھ کھا اور پی لیتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا. عین حالت روزے میں اگر ہم غلطی کرتے ہیں تب بھی اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے. تو یہ زندگی میں بھی اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ ضرور معاف کرے گا. ہم غفلت سے باہر آئیں. ہمارے اندر یہ جو جبلت ہے, اس جبلت کے جو جبلت ہم پر غالب ہے, اس کے غلبے سے باہر نکلیں, توبہ کریں اللہ سے. ہمارا روزہ بندگی کا روزہ ہو اور ہماری اس زندگی کا محور و مرکز اللہ کی بندگی ہونا چاہیے. یہ روزہ سکھاتا ہے, یہ ایمان کو ہمارے بڑھاتا ہے, روزے کی حالت میں ہمیں احساس دلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد محرومی ایک ہماری حالت ہوتی ہے. ہر انسان پر گزرتا ہے, غم ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی اس کا اپنا گزر جاتا ہے, کوئی مالی تنگی آ جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے شکایت کرتے ہیں. اب آپ اس کو روزے کی حالت میں دیکھیں. روزے میں بھی ہم تکلیف سے گزرتے ہیں, ہمیں پیاس لگتی ہے, ہمارے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ روزے کی وجہ سے ہمیں سر میں درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, حتیٰ کہ بخار بھی آ جاتا ہے. تو اس تکلیف کی وجہ کے لیے کیا ہم میں سے کوئی روزہ توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا, صبر کرتا. یہ زندگی کے حالات میں اگر تکلیف آ رہی ہے, غم آ رہا ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم صبر کا پیکر بن جائیں, جیسا کہ روزے میں ہم صبر کا پیکر بنے ہوئے. اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو کیا انعام ہے, دیکھیے آپ, اس انعام پر غور کریں. ہم بارہا یہ آیت پڑھتے بھی ہیں, توغروں کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں. قرآن آیا ہے تدبر کرنے کے لیے, قرآن آیا ہے اس سے ہم ہدایت کو اخذ کریں. ان اللہ مع الصابرین, بارہا پڑھتے ہیں, بارہا دیکھتے ہیں, توغرے لگاتے ہیں, پتہ نہیں ہم کیسے کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن تصور کریں جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. رب العالمین, پروردگار, اس زمین و آسمان کا مالک و مختار ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, چونکہ ہم صبر کرتے ہیں. یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. سر میں درد ہو جائے گا تو کوئی روزہ نہیں توڑ لے گا, بخار آ جائے گا حالت روزہ میں تو کوئی روزہ نہیں توڑ لے گا, چونکہ وہ صبر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہوتے ہیں فیوچر کے اندیشے, مستقبل کے ہمارے اندیشے. کل کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بچیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا, میری جائیداد کا کیا ہوگا. ہم دیکھیں آپ کے ہم, قرآن کہہ رہا ہے وَذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ,
اے ایمان والو کمپٹیشن کرو. کس کے لیے کمپٹیشن کرو؟ حصول جنت کے لیے، جنت الفردوس کے لیے. ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں بلڈنگز میں، ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں بینک بیلنس میں، ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں دنیا جمانے میں. قرآن یہ کہیں پر نہیں کہتا. قرآن ضرور دعوت فکر دیتا ہے، کمپٹیشن جدوجہد کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد قرآن بتاتا ہے آخرت. اور ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہماری کمپٹیشن، ہماری جدوجہد اس دنیا کے لیے ہے. روزہ موت کو بھی یاد دلاتا ہے. روزے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ بیوی کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں، کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں. کل موت واقع ہو جائے گی تو قبر میں نہ بیوی آئے گی نہ شوہر آئے گا، نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ موت کا بھی ایک منظر ہے روزے کی حالت تمہارے لیے. اب مستقبل کی فکر میں ہم یہ چیزیں کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مستقبل کیا ہے اہل ایمان کا؟ آخرت، اللہ کی لقاء، جنت الفردوس، وہاں کے انعامات، وہاں کی وہ خوشیاں. لیکن ہمارے یہاں پر ہے بس. اب اگر یہ مستقبل کے ہمارے پلانز میں ہم فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کس کو ہم کوستے ہیں، کس کو برا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، پھر ہم اللہ ہی کو الزام دیتے ہیں. پہلی چیز یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، یہ زندگی ہے کیا؟ یہ زندگی دراصل ایک آزمائش کا نام ہے، امتحان کا نام ہے. اگر اس کو ہم امتحان سمجھیں گے تو صابر بھی رہیں گے، شاکر بھی رہیں گے، عابد بھی رہیں گے اور اللہ کے بندے بن کر رہیں گے. نہیں، اس زندگی کو امتحان نہیں بلکہ سب کچھ سمجھ لیں گے تو پھر جو فساد آج دنیا میں برپا ہے وہی فساد چلتا رہے گا. احوال کے بعد ہماری حالت دوسری کیا چیز ہے؟ معاملات. انسان سوشل بینگ ہے، وہ تنہا نہیں رہ سکتا، یہ اس کی جبلت میں ہے. کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. رہے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ امریکہ میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں میں کیا اثرات ہو جاتے ہیں تنہائی کی وجہ سے. انسان کو اس کی اپنی بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار، دوست، احباب سب کچھ چاہیے. اور جب یہ سب کے ساتھ رہتا ہے تو یقیناً ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ان میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں، اور اس قدر ہو جاتی ہیں کہ بچے جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، بڑے کہتے ہیں ہم تم سے نہیں ملتے یا ہم تمہارے پاس نہیں آتے. قرآن آ کر اس کا کریکشن کرتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں، صلہ رحمی کرو، وائرنگ کو صحیح کرنا ہے. قرآن کہتا ہے صلہ رحمی کرو، رشتوں ناتوں کو تم سنبھالو. اور اس کو کیسے سنبھالیں؟ تو قرآن کہتا ہے صبر کرو. قرآن مجید کو کبھی ہم اس ناحیے سے پڑھیں، ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پڑھ لیں گے اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. یقیناً مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ قرآن ہے ہماری ہدایت عمل، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور پھر اس کے بعد صلہ رحمی سے بھی آگے بڑھ کے قرآن دعوت دیتا ہے. کبھی ہم پڑھتے ہی نہیں قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں تو نہ معنی پر غور کرتے ہیں نہ مطالب پر غور کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم صلہ رحمی سے آگے بڑھو، عدل کی دعوت دیتا ہے، احسان کی دعوت دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. ہماری حالت کیا ہے؟ چھوٹی سی بات پر ہم ان سے رنجشیں کر لیتے ہیں، سالوں صدیاں نہیں ملتے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل پیرا ہیں. خدارا قرآن کہہ رہا ہے صلہ رحمی کرو، اور ہم صلہ رحمی کو کاٹ کر کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. کیسی منافقت ہو گئی خدا سے. انسان بشر ہے. اللہ نے کہا صبر کرو اور عدل کرو. تم عدل کرو. عدل یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے ان کو دو، اور احسان یہ ہے کہ حق سے زیادہ جو دیا جائے گا وہ احسان ہوگا، چاہے ان کو پیسے دو. قرآن کہہ رہا ہے ایتاء ذی القربی، قرآن بار بار کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کو پیسے دو، ان کی دعوتیں کرو، ان سے حسن سلوک کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جبکہ روزہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روزے میں ہم دوسرے کا خیال کریں. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، روزے میں کیا حکم ہے؟ حدیث میں آیا ہے، بارہا پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، پھر کیا وجہ ہے ہمارے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہے؟
اگر آپ حالت روزے میں کوئی گالی دے آپ کو تو آپ کو حکم ہے کہ آپ 2 مرتبہ کہہ دیں کہ انا صائم انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ کیوں؟ جب گالی کا جواب گالی سے آپ نہیں دے سکتے کیا؟ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پوری زندگی پر بھی محیط ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا، اور معاملات کبھی اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ معاملات اچھے ہوں گے، کبھی معاملات اچھے نہیں ہوتے، معاملات خراب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا پیکر بننا ہے، درگزر کرنا ہے۔ اور معاملات میں سب سے اہم جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ مخالف جنس میں جو اٹریکشن ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ اٹریکشن ہے لیکن اس کو جائز طریقے سے آپ قبول کریں، فواحش کی طرف مت جاؤ۔ اور پورے قرآن میں جو زوجین کے حقوق پر قرآن نے جتنا کلام کیا ہے، کسی اور دوسرے مدعے پر اللہ نے اتنی بات نہیں کی۔ اب اس رشتے میں بھی، اس تعلق میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اعتماد، محبت، درگزر، صبر۔ یہ ہوا تب جا کے معاشرہ اچھا بنے۔ میں اپنی گفتگو کو بالکل ختم کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان ہم فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کے تحت گزارے۔ ہم دوسروں کا احتساب کرنا چھوڑ دیں۔ ہماری رانگ ویرنگ ہے، ہمارے دماغ میں ہمارے لوگوں نے غلط ویرنگ فٹ کر دیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، یورپ کیا کر رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے کیا حالات ہیں، حکومت کے کیا حالات ہیں، انہیں کیا کیا، انہیں کیا کیا، اس کا کیسا، اس کا کیسا۔ جبکہ یہ تمام ہم سے سوال نہیں ہے، ہم سے سوال ہمارے اپنے بارے میں۔ جب ہم دوسروں کا احتساب کرنا چھوڑ کر خود کا احتساب کریں گے تب جا کر ایمان کی وہ حلاوت ہمیں ملنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنا محاسبہ کرو۔ ہم سارے جہاں کے محاسبے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، اپنے خود کے محاسبے کے لیے وقت نہیں ہے۔ خود کو کاؤنٹ کریں، ہم غور کریں اپنے آپ میں کہ ہم سے کہاں کیا کیا غلطی ہوئی ہے، اس کو درست کریں۔ اور اللہ نے کیسا رحمان دروازے توبہ کھول رکھا ہے، توبہ کر لیں، معاف کر دے گا۔ وہ معاذ اللہ ہر درم نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، توبہ کرے۔ اللہ توبہ سنتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر انسان سے، بشر سے غلطی ہوتی ہے۔ اعتراف غلطی ہونی چاہیے۔ گناہ کا اعتراف کرنا ہے کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ ہم آج یہ طے کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہم دوسروں کا احتساب کرنا بند کر دیں۔ ان کا حساب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب پوچھا جائے گا، مجھ سے میرا حساب پوچھا جائے گا۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنا احتساب کروں، میں خود کو ٹٹولوں، غور کروں کہ مجھ میں کہاں کہاں کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خامی ہوئی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ دوسروں کو دیکھنے کی یا ان کی فکر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ دوسروں سے متعلق ہم سے سوال ہوگا، اور وہ کتنا وحشت ناک دن ہوگا۔ یہ تصور آخرت کا جب ہوگا تو یہ ندامت پیدا ہوگی۔ کتنا وحشت ناک، ہولناک، دردناک دن ہوگا۔ ذرا کبھی تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں پورے روئے زمین کے انسانوں کے سامنے اللہ ہمیں برہنہ کھڑا کر دے، جسم پر ایک کپڑے کا تنکا نہیں ہوگا، اور فرشتے ہمارے نام اعمال کو پیش کریں گے، اللہ محاسبہ کرے گا۔ اور یاد رکھیں یہ ریکارڈنگ، جیسا کہ ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہیں، روز محشر اسکرین پر دکھا دیں گے۔ ہم وہاں بچ نہیں سکتے، کوئی کجی، کوئی بہانہ، کوئی تعبیر ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ کتنا خطرناک اور خوفناک دن ہے۔ وہاں سے بچنے کے لیے یہاں کیا کرنا ہے؟ خود پر نظر رکھنا، خود کا
جائزہ لینا ہے. اور یہ زندگی کیا ہے؟ دراصل یہ زندگی پوری روزہ ہے، پوری زندگی روزہ ہے. حالت روزے میں حلال چیزوں کو بھی منع کیا گیا. عام زندگی میں شریعت کے حدود کے تحت کچھ چیزوں کو ہم پر حرام کیا گیا ہے. اگر اس حرام سے بچ گئے، اللہ کی اطاعت کر لیے، عبادت کر لیے، تو گویا ہم کیا ہو گئے؟ حالت روزے میں آ گئے. اچھا، یہ روزے کا افطار بھی بڑا مزے کا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس رمضان آ رہے ہیں، ظاہری طور پر مسجدوں میں تراویح کا اہتمام ہے، جم غفیر ہے. سارے عالم اسلام کے آپ ویڈیو کلپس دیکھیے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں. روزوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، سحر کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، افطار کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. اہتمام کس کا نہیں ہو رہا ہے؟ خود کے اخلاق و کردار و فکر و شعور کی تبدیلی کا نہیں ہو رہا ہے. یہ ویرنگ کرنا ہے ہمیں اس رمضان میں. اور یاد رکھیں، یہ ویرنگ کرنے کے لیے فرشتے آنے والے نہیں ہیں، یہ ویرنگ کے لیے خدا آنے والا نہیں ہے، اللہ آنے والا نہیں ہے. چونکہ یہ ویرنگ کرنا ہی ہمارا امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. یہ زندگی ہے، وقت گزر رہا ہے، موت کا فرشتہ آئے گا، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ ہمیں ساتھ لے کر چلے جائے گا. ختم ہو گئی زندگی. تو یہ زندگی پوری ہماری ایک روزے کی کیفیت کا نام ہے. حالت روزہ میں اگر وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت ذرا حلق میں پانی اتر جائے تو فوری مفتی صاحب کو فون چلا جائے گا، مفتی صاحب پانی حلق میں اتر گیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ کان میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنا، یہ ہم سوال کرتے ہیں. انجیکشن لینا، کیا اہتمام ہے، کیا احتیاط ہے روزے میں؟ دیکھیے آپ. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پوری زندگی میں یہ احتیاط ہونی چاہیے. روز ایک کال آنا چاہیے، روز بار بار یہ فون آنا چاہیے کہ یہ کام کیا قرآن کے مطابق ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. بے اعتنائی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے. اس لاپرواہی سے اس ماہ رمضان باہر آ جائے. یہ زندگی کا روزہ جب ہم کریں گے تو افطار کون کرانے والا ہے؟ کیا افطار پارٹی ہوگی؟ کبھی اس کو بھی سوچے، تصور کرے. اگر ہماری اس دنیا میں، اس آج کی دنیا میں ہماری افطار پارٹی میں کوئی سیاسی قائد آ جاتا ہے تو ہمارے نوجوان ماشاءاللہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. دیوانہ وار، کدھر رمضان، کدھر روزہ، کدھر افطار. ایک عجیب تماشا، ہنگامہ آرائی برپا کر دیتے ہیں ایک سیاسی معمولی دنیا دار کے. اور وہ افطار کون کرانے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کرانے والا ہے، پروردگار کرانے والا ہے. رب العالمین رحمان و رحیم وہاں افطار کرائے گا تو کیسا افطار ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وہ افطار ایسا ہوگا تم جو چاہو گے مل جائے گا. تم تصور کرو، سوچو، اللہ حاضر کر دے گا. کیا نعمتیں ہوں گی. اور کون ہمارا میزبان ہے؟ دیکھیے ہمارا ہوسٹ کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین، پروردگار عالم، اس زمین و آسمان کا مالک ہمارا افطار کرا رہا ہے. کیا اہتمام ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب رسالت مآب کے اس فرمان کے مطابق ہم ماہ رمضان میں عبادت کریں گے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو یا قیام اللیل کی حالت میں ہو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.